السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں محمد انصار عالم مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل دا پاور آف نالج۔ دوستو، آج میں آپ کو قضائے عمری کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ قضائے عمری کس طرح سے پڑھنی چاہیے، قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسی کرنی ہوگی اور کس طرح سے پڑھیں تو ہم بہت ہی کم سمے میں بہت دنوں کی نماز ادا کر لیں۔ اس سے پہلے کہ دوستو اپنے عنوان کی طرف آئیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، نماز تو کبھی بھی زندگی میں معاف ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی عالم دین کے ذریعے سے، غالباً کہ 2 رکعت نماز ادا کر لو، 4 رکعت نماز ادا کر لو، یا شب برات میں آپ نماز یہ پڑھ لو، یا لیلۃ القدر میں یہ نماز پڑھ لو، آپ کی تمام زندگی کی نماز جو قضائے عمری ہے وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور انسان کے ذمے میں نماز پڑھنا 5 وقتہ فرض ہے، اور فرض کبھی بھی معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقام فقد اقام الدین ومن ترک فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر بندے سے کسی چیز کا سوال ہوگا تو نماز کے بارے ہی میں سوال ہوگا، اور اگر بندے کی نماز درست ہوگی تو سارے کے سارے اعمال اس کے درست ہوں گے۔ اگر بندے کی نماز میں کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، کھوٹ ہے، تو پھر سارے کے سارے اعمال میں کمیاں، کوتاہیاں ہوں گی، اور پھر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نماز اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا دور وہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی صحابہ کرام ہتھوڑے برسانے کا کام کرتے اور اگر مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تو صحابہ کرام اگر اس نے کام کے لیے ہتھوڑا کو اٹھایا اور اگر ادھر مسجد سے آواز آتی تھی تو صحابہ کرام دوبارہ اس ہتھوڑے کو اپنے کام میں نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہیں چھوڑ دیتے اور سیدھا مسجد کا رخ کر لیتے۔ اور اگر کسی صحابہ کرام کی ذمہ داری یہ ہوتی، کپڑے سلنے کا کام ہوتا، اگر اس نے سوئی کپڑے کے اندر پھنسا لیا ہوتا، اگر مؤذن کی آواز آتی تو وہ دوبارہ سوئی کو نہیں نکالتے بلکہ اسی جگہ چھوڑ کر کے صحابہ کرام نماز کے لیے چلے جاتے۔ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز اللہ کا حق ہے، کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو دیکھا میرے دوستوں کہ نماز کتنی اہم ہے، نماز کبھی بھی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن آج جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، قضاء عمری کے حوالے سے بتانے والا ہوں، یہ بہت آسان طریقہ ہے اور اس کی نیت بھی بہت آسان ہے، اور اس میں کنسیشن بھی ہیں، یعنی کہ جو آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں اپنے وقت کے ساتھ، اس نماز سے کئی زیادہ گنا آسان ہے، اس لیے کہ اسلام ایک لچکدار مذہب ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق یہ مذہب ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ دیکھیے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس میں بھی اس کو عذر ہے، اس میں بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سو کر نماز پڑھیں۔ اگر سو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنی جانور پر سوار ہے، تو جانور پر چلتے چلتے نماز ادا کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو یاد کیجئے، صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہوتے، ایک طرف ایک جماعت جنگ لڑ رہی ہوتی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت نماز کے لیے کھڑی ہوتی۔ اسلام ایک لچک دار مذہب ہے، اس میں لچک ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ دیکھیے کہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، پیر میں تکلیف ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اس سے بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سو کر کے نماز پڑھیں۔ اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیے۔ اسی طرح سے دوسری مثال یوں لے لیجئے کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، اور وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹروں نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، یا پانی دستیاب نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، تو آپ تیمم کر لیں۔ یعنی کہ جس طرح سے آپ کی پریشانیاں بڑھتی جائے گی، اسی طرح سے اسلام آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں بہت زیادہ چھوٹی ہوئی ہے، 10 سال، 20 سال، 25 سال سے آپ نے نماز نہیں ادا کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہوگی۔
تو नमाजों को कैसे अदा करें। तो शरीयत ने भी आपको कंसेशन दे दिया है। जिस तरह से आप 5 वक्ता नमाज को आप अदा कर रहे हैं, उससे कई गुना आसान तरीके से अपनी बकिया नमाजों को, क़ज़ा नमाज को आप अदा कर सकते हैं। 4 कंसेशन है, 4 तख़फ़ीफ़ है इसमें। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो किस तरह से तख़फ़ीफ़ आपको दी गई है, ताकि आप घंटों में आप 10 दिन का, 20 दिन का नमाज आप अदा कर सकें। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अपनी उम्र की क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करें। सबसे पहले तो आप अपनी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। मसलन आपकी उम्र 30 साल की है, तो 10 से 12 साल आप नाबालिगी का निकाल दीजिए। अब बचे कितने, 20 साल बचे। तो 20 साल में आप देखिए कि आपने किस वक्त से नमाज अदा करना शुरू किया है। जितने वक्त से आप नमाज पढ़ रहे हैं उसको भी निकाल दीजिए। मसलन आपने 3 साल नमाज पढ़ा या 5 साल आपने नमाज पढ़ा, 30 से 15 साल निकल गए, तो अब बचे आपके 15 साल। तो 15 साल में आपकी बहुत सारी नमाजें क़ज़ा हुई है। अब इस नमाज को कैसे अदा करें, उसकी नियत कैसे करें, उसका तरीका क्या है, आज मैं इन्हीं चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं उसकी नियत के ताल्लुक से कि नियत कैसे अदा करेंगे, नियत कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी नमाज क़ज़ा हुई है। उसका तरीका ये है कि जो भी आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उस नमाज की नियत करें। मसलन फजर की क़ज़ा आप अदा कर रहे हैं, तो उसकी नियत यूँ कीजिए कि नियत की मैंने नमाज फजर की जो सबसे पहले मुझसे क़ज़ा हुई है, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हमेशा आपको यही नियत करनी है। मसलन अगर आपको ज़ोहर की अगर नियत करनी है, तो यूँ नियत कीजिए कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की जो सबसे पहले मुझसे क़ज़ा हुई है, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीफ की तरफ। इसी तरह से पाँचों नमाजों की नियत यूँ ही कीजिए, हमेशा यूँ कीजिए। उसकी वजह यह है कि जो नमाज आपकी क़ज़ा हुई है, तो वो सबसे पहले 1 नंबर पे होगा। जैसे ही उसको अदा कर लीजिएगा, वो निकल जाएगी, वो नमाज वो तो अदा हो जाएगी, तो पिछले वाली नमाज जो है ना, वो 1 नंबर पे आ जाएगी। उसकी मिसाल यूँ लीजिए कि एक रजिस्टर में मसलन 100 आदमी का नाम है, एक आदमी का नाम 1 नंबर से हमने हटा दिया, पहले वाले आदमी का नाम हमने 1 नंबर से हटा दिया, तो दूसरे वाले जो नंबर पे आदमी था वो पहले नंबर पे आ गया, तीसरे वाला दूसरे पे आ गया, चौथे वाला तीसरे पे आ गया, यानी पीछे वाला खिसक करके आगे में चला गया। ठीक इसी तरह से जब आपकी बहुत सारी नमाजें क़ज़ा हो गई है, जब उसको एक अदा कर देंगे तो वो निकल जाएगी, फिर पिछली वाली नमाज आपको पहले वाली जगह पे आ जाएगी, तो वो पहली नमाज हो गई। इसी तरह से उसको भी अदा कर दीजिए, फिर पिछली वाली नमाज पहली वाली जगह पे आ गई। तो यूं ही हमेशा नियत कीजिए, नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की जो सबसे पहले मुझसे क़ज़ा हुई है, वास्ते अल्लाह ताला की मुँह में रकावा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत कर लें, नियत करने के बाद हाथ बांध लें, तनाब भी पढ़ना है, और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, और उसके बाद कोई मुख्तसर सी सूरत मिलानी है। अभी मैं तख़फ़ीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आते हैं तख़फ़ीफ़ के बाद। रुकू में आपको ये तख़फ़ीफ़ दी गई है, एक कंसेशन दे दिया गया है कि अगर आप चाहें तो एक ही बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ करके आप रुकू से फारिग हो सकते हैं। 3 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर पढ़े तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन याद रहे कि जब आप रुकू में मुकम्मल झुक जाएँ, तब सुब्हान रब्बिल अज़ीम शुरू करें, और जब मुकम्मल पढ़ लें तब सर को उठाएँ। इसी तरह से सजदे में जब जाएँ, तो सजदे में 3 बार तस्बीह के बजाय अगर 1 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे, तो आपका सजदा हो जाएगा। ये एक तख़फ़ीफ़ है। और दूसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि पहली और दूसरी रकात में तो आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी, और तीसरी रकात में और चौथी रकात में, मसलन 4 रकात वाली नमाज आप क़ज़ा कर रहे हैं, मसलन ज़ोहर या असर या इशा की नमाज की क़ज़ा आप कर रहे हैं, वो 4 रकात वाली नमाज है, तो पहली और दूसरी वाली रकात में तो आपको सूरत मिलानी होगी, लेकिन तीसरी वाली रकात में आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़नी है। अगर सिर्फ आपने सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह 3 बार कह दिए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के कायम मकाम हो गया, सूरह फातिहा के कायम मकाम हो गया। अब चाहे तो रुकू कर सकते हैं। यानी तीसरी और चौथी रकात में, क़ज़ाए उम्री में तीसरी और चौथी रकात में, 4 रकात वाली नमाज में सिर्फ 3 बार सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह कह दीजिए, आपको सूरह फातिहा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दूसरी तख़फ़ीफ़ है। रुकू और सुजूद की तो तख़फ़ीफ़ आपने जान लिया, कंसेशन आपने जान लिया। अब आते हैं तीसरी तख़फ़ीफ़ की तरफ कि वो तीसरी तख़फ़ीफ़, तीसरा कंसेशन क्या है। तीसरा कंसेशन ये है कि जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, आप अतहियात में बैठ गए, क़ायदे अखीरा में बैठ गए, तो अतहियात के बाद आप क्या पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। अब दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अगर पढ़ लेंगे,
تو آپ کا درود ابراہیم بھی ہو جائے گا، دعائے معصورہ بھی ہو جائے گا، آپ سلام پھیر دیں۔ چونکہ بہت ساری آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہے، اگر آپ اتنا پڑھیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ہاں اگر آپ پڑھیں تو پھر بہت اچھا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں یعنی جب آخری رکعت کے آخری قاعدہ میں ہوں گے تو وہاں اتحیات کے بعد اب درود ابراہیم دعائے مسورہ نہ پڑھیں۔ درود ابراہیم اور دعا مسورہ اگر نہیں پڑھیں گے، صرف اللہم صلی علی محمد کہہ دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تیسری تخفیف تھی۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے، چوتھا کنسیشن یہ ہے کہ وتر کے نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، تیسری رکعت میں الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں اب اگر آپ دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے، صرف اللہم اغفر لی کہہ دیں گے، یہ آپ کا کہنا دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دعائے قنوت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بنا دعائے قنوت پڑھے صرف اللہم اغفر لی کہہ دیجئے، آپ کی دعائے قنوت ہو جائے گی اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے جو میں نے پہلے بتایا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ شریف نہیں پڑھیں گے، صرف سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورت بھی ملانا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ اس کے بعد اگر چاہیں تو دعائے قنوت پڑھیں، اور اگر چاہیں تو اللہم اغفر لی کہہ دیں۔ اتنا کہہ کر کے آپ رکوع سجود کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ چاہیں تو اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ مکمل پڑھیں، اور چاہے تو اللہم صلی علی محمد کہہ دیجئے، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز میں بہت زیادہ سہولیت دی گئی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ کو کمنٹس کیجئے، میں آپ کے کمنٹس کا رپلائی دوں گا، میں آپ کو جواب دوں گا، اور مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کو تسلی بخش جواب عنایت کروں گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔